आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में, उनसे आपके बड़े भाई हैं, बहुत बड़ा नाम है, आप भी उसी तरह से फैन हैं, बाकी जिस तरह से बाकी दुनिया फैन है? नहीं, हम बिल्कुल फैन शैन नहीं है। मैं बड़ी दूर की गोटी ला रहा हूँ आपके लिए कि आप न्यूज़ बंद क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फयाज। नाज़रीन, आप हमेशा ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आपके सामने उन शख्सियात को लाया जाए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ आप उनके बारे में जानना चाहते हैं बल्कि उनकी सारी फैमिली के बारे में ही आप जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जुनैद इकबाल साहब से। साबिका मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप न्यूज़ उसके कितना बड़ा चैनल, उस हवाले से भी बात करेंगे। ज़फ़र इकबाल साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके बेटे, और आफ्ताब इकबाल साहब उनके भाई। आफ्ताब साहब के बारे में भी आप सब जानते हैं, तो आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं आप न्यूज़ के हवाले से, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फयाज। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल क्या मसरूफियात है? फयाज, मैं आपने आप न्यूज़ का हवाला दिया, तो मैंने जब रिज़ाइन किया बैक इन 2019 आई बिलीव, तो मेरे पास ना, वो कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान जो कामयाब होना चाहिए तो वो नवाज होता है। जी सर। तो मैंने जो पब्लिक पल्स देखी ना, तो मुझे ये अंदाज़ा हो चला था कि ये अब ना एक वाज़े शिफ्ट है। जी। शिफ्ट क्या है कि जो आपका लीनियर है, यानी आपका जो कह लें आप मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, क्या इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे इसमें, हाँ, तो मेन स्ट्रीम और जो सैटेलाइट जो टीवी चैनल से अब सोशल मीडिया की तरफ एक टिल्ट था, एक झुकाव था उस वक्त। अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया है। 2 साल पहले जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त यही था। तो मैंने फिर सबसे पहला काम ये किया कि अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जे फॉर जुनैद। अल्लाह का शुक्र हुआ, उसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे दे दिए कि वो बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद फिर पे दर पे हमने काफ़ी ज़्यादा चैनल स्टार्ट किए। अभी रिसेंटली मैंने ये देखा है कि एक ट्रेंड डेवलप हुआ है। ये भी मैं समझता हूँ कोई, आप समझ लें कोई ओवर अ ईयर, बल्कि इससे भी कम 6-7 माह हुए हैं कि अब वेबसाइट्स का दौर है। वो भी रुझान आ गया। अब देखिए ना, अखबारात, इतने बड़े बड़े नाम, डॉन जो अखबार प्रिंट करना छोड़ गया, वो don.com पे आ गया। सिमिलरली जंग, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा ग्रुप है, jang.com.pk पे आ गया। तो हमने भी यही सोचा कि भाई एक वेबसाइट, अब वेबसाइट आपको पता है बेतहाशा उसकी एग्ज़ाम होती हैं, जैसे ये अमेज़ॉन है, दराज.com है, अलीबाबा है, ये तो है सेल परचेज की वेबसाइट। इसी तरह ही आप गूगल पे देखेंगे, विकीपीडिया है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फिर आपको देते हैं। तो इसके बरक्स हमने जो स्टार्ट किया वो था प्योरली न्यूज़, क्योंकि मेरा न्यूज़ से ताल्लुक था। तो न्यूज़ का चैनल जनाब हमने एक साथ उसके स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वेबसाइट कामयाबी उस वक्त होती है जब उसके साथ, मतलब इट हैज़ टू बी कपल्ड विद यूट्यूब चैनल। आपने बड़ी वेबसाइट्स देखी होंगी पाकिस्तान में जो चल रही हैं, बगैर उनके नाम लिए, तो वो साथ उनको सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं। तो हमने वो जनाब किया, हम दोस्त के नाम से। अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा कॉम्पिटेंट स्टाफ मैंने रखा है और ताहाल अच्छा ही चल रहा है। हमने, बल्कि मैं हैरान हुआ हूँ फयाज के, बहुत कम अरसे में हमारी रैंकिंग आ गई। इसमें होती जैसे, टू माई एस्टॉनिशमेंट, मैं हैरान रह गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि जब से हमने स्टार्ट किया मार्च दिस ईयर, मतलब इट्स बिन 5 मंथ्स, कि मार्च के बाद अप्रैल मई में जनाब हम रैंक कर गए। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा रैंकिंग में आ गए और वर्ल्ड वाइड। तो ये तो जनाब मुख्तसर सा जो मैंने काफी डिटेल में मैं देख रहा था कि एक नया टाइम्स के नाम से जी आफ्ताब साहब के, और मैं उसका जो तारीफ पढ़ रहा था, तो सारी कागज जो है उन्होंने आपके नाम की है। जी ये जो ये साहब ने मुझे इस तरफ लाए, तो मैंने वो किया। बिल्कुल। तो अब उसमें क्या नया आने जा रहा है? जिस तरह से पहले वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल मुनफरिद है, एक नई दुनिया उन्होंने कायम की है। फयाज, आपने सवाल अच्छा कर दिया, बिल्कुल। बल्कि मैं जिक्र करना चाह रहा था नया टाइम का भी। नया टाइम का आइडिया यूं आया कि आफ्ताब साहब ने देखा कि भाई हम दोस्त, ये भी एक फैमिली कंसर्न है, बिजनेस है, अपना ही है। मेरे वालिद साहब भी उसमें लिखते हैं, ब्लॉग्स की शक्ल में जो आर्टिकल्स भी आते हैं, न्यूज़ भी होती है, साथ में कॉलम्स भी होते हैं। जैसे एक अखबार का आप पूरा देखें, उसमें एडिटोरियल होता है, वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने जब देखा कि भी चीज़ बना दी है इसने, तो हम बल्कि मिले थे छोटी ईद पे, आपस में सारे बहन भाई मुलाकात हुई। तो आफ्ताब ही ने कहा, यार ये तुमने काम बड़ा ज़बरदस्त किया। मुझे पता था आफ्ताब भाई को भी कीड़ा है न्यूज़ का, खास तौर पे।
تو انہوں نے اپنا کیریئر کا سٹارٹ ہی کیا تھا یہ نیشن سے، جب نیشن بنا ہے لاہور میں، دا نیشن. عارف نظامی صاحب جو اللہ ان کو بریک رحمت کرے پچھلے دنوں اس جہان سے رخصت ہوئے، تو ان کی شاگردی میں بڑا اچھا مطلب نظامی کا بڑا اس میں آپ کو پتہ ہے یہ نوائے وقت پیچھے تھا اور وہ سارا سلسلہ. تو خیر انہوں نے یہ آئیڈیا میرے سے شیئر کیا، ڈسکس کیا کہ بھائی میں تو ہوتا ہوں بہت بیزی، ظاہری بات انہوں نے پروگرامز بیک ٹو بیک کرنے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ آپ نے یہ آلریڈی کر لی ہے، اس کی داغ بیل ڈالی ہے، تو نیا ٹائم بھی، بلکہ اس وقت نیا ٹائم کچھ بھی نہیں، بس ایک ویب سائٹ بنائی جائے جو نیوز کی ہے. تو فوری طور پہ مجھے اس کا نام بھیجو. میں نے کہا اب آپ دیکھیں نا ایک سورج کو اب چراغ دکھا رہے ہیں بھائی جان، آپ کا یہ کام ہے، میرے سے آپ خاکسار سے نام پوچھ رہے ہیں. وہ لکیلی ایسے ہوتا ہے نا جب آپ کسی چیز پہ سوچتے ہیں. میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ اب چونکہ سوشل میڈیا ہے، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، ایک سیریس اتنی چیز نہیں ہوتی جتنی مین سٹریم آپ کا جرنلزم ہوتا ہے. تو میں نے کہا نیا اور ٹائم، اب دیکھیں نیا وقت بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم نے ٹائم انگریزی میں دے دیا اور نیا وہ آپس میں کپل کر دیا. تو اس طریقے سے کر کے اللہ کا شکر ہے کہ میرے خیال ہے 5-6 روز اس میں ہم نے بہت ہی پروفیشنل اور کمپیٹنٹ سٹاف رکھا ہے. کیونکہ آفتاب صاحب کیا، آفتاب صاحب آپ کو پتہ ہے پرفیکشنسٹ ہیں، وہ چیز تب تک چلاتے ہی نہیں ہے جب تک سمجھنا ان کو آ جائے کہ نہیں بھئی یہ پبلک کے لیے ہے، ہر حوالے سے پرفیکٹ چیز ہے. تو یوں اس کا آغاز. یہ تو سر اب آپ کی باتیں ہوگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے بہت بڑا چینل، بلکہ ایک نہیں 3 چینل، 2 مین سٹریم کے اور ایک ڈیجیٹل چینل، آپ نیوز، انڈس اور ڈگڈگی سٹارٹ کیے. تو اتنا بڑا ایک سیٹ اپ آتا ہے پاکستان میں، آ کے چھا جاتا ہے، اور پھر اچانک سے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ سوال آپ سے بھی لوگوں نے کیا، میرے سے بھی. میں تو بلکہ اب آ کے کچھ تھما ہے یہ سیلاب کہ آف لیٹلی میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے، بالکل حق میں جانب تھے کہ بھائی کیا ہوا آخر اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ لوگوں نے ایک نہیں جبکہ 2 چینل سٹارٹ کر دیے ساتھ میں، جیسے 2.5 چینل آپ کہہ رہے ہیں، ڈگڈگی بھی تھا سوشل میڈیا کا. تو یہ ہوا کیا استاد آن پڑی کہ ایک دم سے وہ جناب کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گیا. یہ جیسے ہی اس کی اٹھان ہوئی تھی نا، اب سیدھی سی بات ہے جناب، اس میں کسی کو یہ بات اچھی لگے کسی کو نا ہضم ہو، یہ چینل کی پرسیپشن بنی تھی آفتاب اقبال کے نام سے. لوگ کہتے تھے کہ جی آپ نیوز، اچھا وہ آفتاب اقبال کا. اب وہ آفتاب صاحب کے نام سے اس کا پرسیپشن بن کے، اور یہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے فیاض کہ یہ ود ان ڈیز، ود ان منتھس یہ جناب آپ کی فرسٹ ایئر میں آ گیا. یہ بڑا اچھا اس میں ریٹنگ اس کی آنے لگی، پروگرامز کی بھی، چینل کی بھی. اب ہوا کیا، اس وقت یہ 2018 کے الیکشن ہوئے جولائی میں، نئی حکومت آئی، اور تھوڑے سے معاملات، میں نہیں کہتا میں اس میں کہ عمران خان کا قصور ہے کہ ہمارا چینل بند ہوا ہے، لیکن ان کا آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری نے آتے ہی ایک بیان داغ دیا تھا کہ جناب ہم جتنے چینلز مالکان اخبارات والے سن لیں ہم ان کو ایڈز کے پیسے نہیں دیں گے. وہ تقریباً 5 بلین کے قریب تھا. اور بات وہ ٹھیک بھی کر رہے تھے کہ جو ایڈز بغیر RO کے، ریلیز آرڈر کے کمپنیوں نے دیے ہیں ادھر PID کو، PIO دیتے ہیں نا جو PID ہوتی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ہم جناب وہ نہیں دیں گے. اب وہ 5 ارب روپیہ تھا، that had to be distributed among few channels یا جو اخبارات. اب وہ ایک بلو ایک دم سے جھٹکا لگا. اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوئی. جو پچھلی گورنمنٹ تھی، میں نہ تو کوئی ایسا پرو PMLN ہوں نہ PTI، تھوڑا سا جھکاؤ کہہ لیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا ہاں جی ایک شخصی طور پہ انفرادی سلسلہ ہوتا ہے. تو پچھلی گورنمنٹ ذرا تھوڑا سا پرو بزنس تھی. ان کے ہاں جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے، اب یہ چونکہ فائنینس کی بات ہے، پتہ نہیں ہمارے ناظرین کو یہ ہضم ہوتی ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں کو ہو جائے گی، پڑھے لکھے بہت سارے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے، کہ ہمارے ہاں پہلے بکس جو تھی نا، جو کنٹری کی بھی بیلنس شیٹ ہوتی ہے، جیسے ایک عام کمپنی کے ٹریڈنگ فرم کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے کہ یار اس کی کتنی لائبلٹیز ہیں کتنے ایسٹس ہیں، اسی طرح آپ کی کنٹری کی بھی ہوتی ہے. اور ہمیں کارٹل پہ ہی لگایا ہوا تھا، مصنوعی ہمیں چیزیں دکھائی جا رہی تھی. GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ مصنوعی، آپ کی پر کیپٹا انکم مصنوعی، آپ کے قرضوں کے جناب، اور آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ایک افریت ہے ہمارے اوپر، ایک جن کی طرح سے سوار ہوا ہے، اس کا بھی جو ہم نے ہماری لائبلٹی وہ بھی ایک فیک ہوتی تھی، یعنی عوام کو ڈرایا نہ جائے، which is very dangerous. یہاں اسد عمر صاحب آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں ہی آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو پوری کلیئر کٹ پکچر دے رہے ہیں، اصل میں ایکچولی ہے کیا. اب جب وہ تصویر آئی تو اتنی بھیانک خوفناک تصویر تھی فیاض کہ وہ کسی بندے اور بزنس کمیونٹی ڈر گئی کہ یار اچھا ہم یہاں پہ کھڑے، ایکچولی ہم وہاں پہ کھڑے تھے. وہ پہلی دفعہ اس نے کیا، اچھا کیا برا کیا واٹ ایور.
اس سے بزنس متاثر ہوا. میں بڑی دور کی گوٹی لا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نیوز بند کیوں ہوا. بزنس ایک دم سے وہ بیک اینڈ پہ چلا گیا بزنس مین. جب بزنس مین بیک اینڈ پہ جائے گا, آپ کی ایکٹیویٹیز تھن ہو جائیں گی تھک سے, تو اشتہارات بند ہو جائیں گے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ بھائی اشتہارات بیک بون ہوتے ہیں چینل کے, اخبار کے, رسالوں کے, جو بھی چیز ہے میڈیا. آپ کو اشتہارات نہیں ملیں گے تو آپ نے اور کوئی جا کے کوئی اپنے آفتاب اقبال کو بیچنا تو نہیں ہے نا جی, منہ کھائی دے دو جی آفتاب اقبال ہے جی پیسے دیں دے. نہیں, اس کے کام پہ اشتہار ملے گا تو پیسے آئیں گے. بالکل ایسے. اب یہ کام ہوا, رہی صحیح کسر ہمارے کووڈ نے نکال دی کہ لاسٹ ایئر مارچ میں ایک اور مطلب وہ پریشانی ہوئی. اور جناب یہ اتنا بڑا بلو تھا پوری دنیا میں. میں نہیں کہتا صرف آپ نے اس کو کرونا نے ہٹ کی ہے, پوری دنیا کی. یہ ساری چیزیں تھیں. اور عرف عام میں دوست ہم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں وہ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے اس کی بند ہے, ایسے کہنا پاجی ساڑھے دانے مک گیا, ساڑھے کو پیسے ہی مک گیا. کیا کریں, مطلب ہم سیدھی سی بات اپنی جیبیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اب پیسے نہیں رہے ہیں, اب وہ والے معاملات نہیں ہیں. نہ ہم نے یلو جرنلزم کرنا نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا کیا, اللہ معاف کرے وہ بھی چھوڑ دیں, ان چیزوں کو بھی ہمیں نہیں کرنی, وہ ڈسکس نہیں کرنی. تو یہ وجہ تھی. میں نے جو آپ کو, یہ بھی میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا, بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا. جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ٹائمنگ شاید اندازہ نہیں ہو سکا, آپ غلط ٹائم پہ آپ نے لانچ کر دی چیز. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا, یہ میرے سے گورنمنٹ جی میرے سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا. دیکھیں ٹائمنگ کیا تھی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے 2017 کے اینڈ میں جا کے, نومبر دسمبر میں 2017. 2018 کے مڈ میں الیکشن ہوتے ہیں گورنمنٹ دوسرے, ابھی پہلے 6 مہینے 7 میں. اور دوسری بات یہ ہے کسی بھی الیکشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے جیتنا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جیتیں گے, وہ جیتے ہیں, اچھا ہی ہوا ہے. تو فیاض ایک مقولہ ہے انگریزی کا, میں اس کو نا, میں نے کبھی بھی اس کو I never pulled a long face, تو یار مارے گئے یار ہم, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ in a great attempt it is glorious even if you are fail. وہ چیز تو گریٹ ہوتی ہے نا, آپ کوشش تو بہت بڑی کرتے ہیں نا. تو یہی بات تھی. ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے. آپ کا خود چونکہ میڈیا سے تعلق ہے, مجھے بتا دیں کون سا ایک, ہم نے تو پھر 2 کیے, ایک چینل جو 1 سال میں بناؤ. بالکل بھی نہیں. یہ تو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 چینل 11 ماہ میں بھیا, 11 ماہ 15 دن میں, کیونکہ 15 نومبر 2018 کو وی ور اپ ان دا ایئر ہم نے اسٹارٹ کر لیا. بہرحال وہ اب چیزیں ہیں ہسٹری میں لکھی جائیں گی انشاءاللہ. تو اب دوبارہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آنے کا کوئی ارادہ؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی ہے کہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے, کوئی موضوع نہیں ہے. ہاں کچھ ہو, کوئی ایسی کوئی چیز, کوئی میریکل ہو. اور میریکل بھی کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں, سو وی ہیو ٹو بلیو ان میریکلز. معجزے ہوتے ہیں. کوئی معجزہ ایسا ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی آپ جو مین اسٹریم پہ ٹی وی چینل سے بہت سارے ایڈس دیکھتے ہیں نا, لو بھائی ایڈس تو اب بھی چل رہے ہیں, یہ زیادہ ایف او سی چل رہے ہیں, فری آف کاسٹ چل رہے ہیں. عام لوگوں کو نہیں اس بات کا پتا. ٹی وی چینلز بھی یہ چیز بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم ابھی بھی زندہ ہیں, ہمارے دیکھیں تو اسی ایڈز کی تو وہی لائن ہے. ابھی کیا پتا کہ جی آفتاب اقبال جو 1 لاکھ روپے 1 منٹ کا ان کے ایڈ چلتا تھا, وہ چینل اس بڑا ہے, ابھی بھی ایکسپریس میں ہے, اب وہ 30,000 روپے ہوگا 1 منٹ میں, 25,000 روپے. اور یہ اتنا ایکسپینسو پروگرام ہے, یہ چاہے میں کہتا ہوں 5 لاکھ روپیہ پر منٹ بھی لے لینا, ان کے پاس کتنے ہوتے ہیں 22-23 منٹ ہوتے ہیں بیچنے کے لیے. یہ 5 لاکھ روپیہ پر منٹ تب بھی پوری نہیں پڑتی. یہ اتنا مہنگا پروگرام ہے. آفتاب صاحب خود ماشاءاللہ پیکیج, یہ وغیرہ دیگر ان کے جو بندے ہیں, پوری ٹیم ہے, ان کا پروڈکشن کاسٹ ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ ایسے لوگ نا, آفتاب اقبال اب جو بڑے بڑے سیٹ ہیں, ہم خود, میں آپ نیوز میں جب تھا آفتاب اقبال سب سی ای او تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے جی ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جو آپ دوسرے چینل سے کرتے ہیں. ان کا بالکل, میں نے کہا جی نا یہ معافی ہے, آپ ویسے تو مفتی کر دیں ہمیں, ہم نے معافی سے شروع کیا. تو ہم ان کو درمیان میں لے کر آئے. یہ آخری دن تک میرے سے اس بات پہ جھلائے پھرتے تھے کہ یار تم نے بھائی ہو کے میرے ساتھ مجھے وہ سیلری میرا پیکیج نہیں دیا جو مجھے ایکسپریس دیتا تھا, یہ جیو دیتا تھا, یا دنیا دیتا تھا. اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا تھا. ہم نے کہا کہ جناب ہم نے چادر ہی اتنی کو ہے, ہم اتنا پاؤں پھیلا رہے ہیں, ہمارے پاس ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے کاسٹ کٹنگ بھی کی تھی. پروفیشنل باتیں ہیں اور ساری چیزیں انشاءاللہ آگے مستقبل میں ہمارے لیے اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ. تو ابھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ظفر اقبال صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی بات نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا, کہ انہوں نے اپنے دیوان بھی آپ کے نام کیے ہیں. ہاں جی, ایک دیوان آپ کے نام کیا انہوں نے, اور خاصا جھکاؤ دکھائی دیتا ہے. ہاں جی, اللہ کا شکر ہے. ہاں اچھا, یہ میں آپ کو دیکھیں کیسا حسن اتفاق ہے. میں ابھی ایک دوست کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں, بہت اللہ نے ان کو عزت دی ہے, بڑے قداور شخصیت ہے. تو
وہ بات ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے ہوئی، اور پھر کہ جی جو آپ نے بات کی کہ آپ سے ان کا ایک خاص پیار ہے، ایک خاص لگاؤ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور وہ شعر کیا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ شعر ایک انہوں نے اپنا ایک کتاب پوری میرے نام ڈیڈیکیٹ کی. اور میں باہر ہوتا تھا تو ہمارے ایک دوست تھے جو ظفر اقبال صاحب کی شاعری سے بڑے متاثر تھے، تو کہتے ہوتے تھے کہ یار تم کیا چیز ہو، وہ تو ایک اتنا بڑا آدمی ہے، تم کہ ہاں بیٹا ان کا جس کو خود شعر کہنا ہی نہیں آتا. تو کہتے یار، اور دوستوں میں بیٹھے ہوئے اکثر کہتے یار جنید وہ شعر جو تم پہ ظفر اقبال صاحب نے ضائع کیا ہے نا، وہ ذرا شعر پڑھ کے سنا. تو وہ اس طرح مذاق میں کرتے، میں کہتا تھا نہ کہیں آپ میری ایسی واٹ لگاتے ہیں. وہ شعر تھا کہ اے ظفر وہ یار تھا کیسا کہ اس کے نئے نقش، اے ظفر وہ یار تھا کیسا کہ اس کے نئے نقش خون میں شامل تھے، آنکھوں کے لیے نایاب تھے. آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں، ان سے آپ کے بڑے بھائی ہیں، بہت بڑا نام ہے، آپ بھی اسی طرح سے فین ہیں باقی جس طرح سے باقی دنیا فین ہے؟ نہیں ہم بالکل فین شین نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کی مرغی دال برابر پرانا مقولہ ہے، اور ہم فین نہیں ہیں ان کے بالکل. ہمیں رشک ہوتا ہے، اور ہم یہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فیملی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ جس فیملی سے میرا تعلق ہے وہاں ظفر اقبال کا سایہ، آفتاب اقبال، یہ برگد کے اتنے گھنے پیڑ، ان کے نیچے بڑے درخت کے نیچے کوئی چھوٹا درخت نہیں اگتا. یہ ظفر اقبال صاحب اتنا بڑا درخت ہے کہ نیچے آفتاب اقبال کی ایسی آبیاری کی کہ وہ بھی جناب ایک بہت تناور ایک درخت کے صورت میں سامنے آئے. تو اچھا ہی فیل ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور چل رہا ہے سلسلہ. مطلب تو میں آپ کے بارے میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے پروفیشنل جب آپ نے کیریئر کا آغاز کیا تو ایز اے بینکر کیا. تو آپ کے ذہن میں تب کیوں نہیں خیال آیا کہ اتنی بڑی فیملی، گھر میں سارا ماحول ادب کا اور ساری چیزیں، تب آپ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں اس وقت میڈیا اتنا عام نہیں تھا. یہ تو مشرف دور میں نا ایک دم سے ہائپ پہ آیا، اور میں باہر تھا، میں واپس آیا تو میں نے یہاں بھی بینکنگ جوائن کر لی. آپ نے صحیح فرمایا، بھی ایسے ہی تھا. اور بینکر جو ہوتا ہے نا اس کا وہ بڑا دنیا دار سا ایک طبقہ ہوتا ہے، نہ تو گیلے پہ پیر رکھنا، بڑی جناب ایک اسموتھ سیلنگ کا قائل ہوتا ہے ایک بینکر. کیونکہ دیکھیں ایز اے بینکر آپ کی جو سب سے بڑی چیز آپ کی شخصیت سامنے آتی ہے وہ آپ کی انٹیگریٹی ہوتی ہے، دیانت داری. کیونکہ آپ کے پاس امانتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، آپ ان امانتوں سے باقاعدہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو دو، اس کو اس کی ٹوپی، اس کے ساتھ اچھا کہیں وہ انویسٹ کر دیے، کہیں آپ جب بھی مانگتے ہیں آپ کو آپ کے پیسے ملتے ہیں. بینک یہ تو نہیں کہتا بھاجی اسی تو ریل اسٹیٹ چلاتے ہیں تھوڑے پیسے اج تک چیک نہیں تھی کٹ سکتے، سڑک پیسے ہی نہیں. کیونکہ اگر بینک اس طرح کرنے لگ جائے تو ڈبل شاہ اور بینک میں کوئی فرق نہ ہوتا. تو ایک تربیت اس طرح کی تھی، فائنینس کے تھی، وہ سارا میری ایجوکیشن بھی کوئی ایسی ریلیونٹ ہی تھی. تو یہ جو سوال آپ نے کیا نا اس وقت کوئی ایسا وہ تھا نہیں. لیکن ہم بہت بچپن میں جب سلور اسکرین تھی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، اور ہمارے والد صاحب موکاڑا سے بلانگ کرتے ہیں، وہیں پہ رہتے تھے، تو والد صاحب کبھی کبھی لاہور آنا یا اسلام آباد جانا، یہ ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی مشاعروں کی، تو وہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ یار ٹی وی میں ہمارے والد صاحب آ رہے ہیں، یہ کل ادھر تھے نہیں، دیکھو پرسوں، اور یہ دیکھو ٹی وی. پھر آفتاب صاحب جب آئے اس وقت نیا نیا آغاز تھا. میں نے 2012 میں غالباً چھوڑ دیا تھا بینک، اور پھر میں نے آ کے تو میں نے آفتاب صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بند ہو گیا ہوگا. وسیع شاہ اس کو کرتے تھے ہوسٹ، وہ تھا سیاسی تھیٹر، یہ ہمارا بنایا ہوا تھا، تب بڑا اچھا چلتا تھا. لیکن بہرحال تو اس کے بعد پھر کچھ میں نے ٹی وی سیز بنائے 2013 14 15 کی ٹیلی ویژن کمرشلز، اور پھر ہم نے ایک میگزین بھی نکالا حسب حال کے نام سے، اور پھر بس اس طرح چلتا رہا. پھر یہ آپ نیوز کا بیچ میں آ گیا، 2-2.5 سال یہ لے گیا. لیکن اب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بھئی میں سوشل میڈیا کے لیے ہی بنا ہوں. اور دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں فیاض، کہ سوشل میڈیا کی پہلے کریڈیبلٹی نہیں تھی. اس کو نا اتنا نامستند سمجھا جاتا تھا کہ یار جو چیز ہے سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا. اب آ کے چیزیں سیریسلی لینے شروع ہوئے لوگ. لیکن سر ناقد اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی افادیت یہ پھر دوبارہ کھو جائے، کیونکہ ہر بندہ موبائل سے اٹھا کے وہ غلط اور صحیح کا. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں آپ کے قوانین آ چکے ہیں، سائبر کرائم اور سائبر رولز یہاں پہ بالکل امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. یہ جو آج کل آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وائرل ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، علماء کی اللہ معاف کرے، مولویوں کی، ججز کی، ہر طرف سے سلسلہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہاں پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا،
पहले मोबाइल पे ये नहीं था कि जनाब आपके साथ एक मूवी बन गई, वो सारा कर लिया कैंडिड कैमरे में रखा। पहले तो प्रोग्राम कैंडिड कैमरे पे चला करते, बाहर से हम देखते ना वो एक मूवीज या ड्रामे और वो सारे होते थे हिडन कैमरा पे, उस हद तक था, वो सारा प्लांटेड होता था। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ अफादियत नहीं खोएगा, इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं बिल्कुल, और ये आगे बढ़ेगा। और चूंकि ये है बड़ा सस्ता काम ना, देखिए ना आप पूरी ओबी लगाते हैं आप, फिर सबसे बड़ा अप लिंकिंग का खर्चा होता है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आप देते हैं पर मंथ अपने कंटेंट के ऊपर, उसके बाद डाउन लिंक होएगा, लोगों के घरों तक आएगा वो सारा। इसमें क्या है, आपने मोबाइल पे चीज बनाई है या आपने कैमरे से बना ली है, आपने यूट्यूब के हवाले कर दिया, ना आपको स्टोरेज की कोई परेशानी आएगी, ना आपको कि जनाब इसको आप अपलिंक किसने करना है, ये सारी चीजें हमारा। तो मौसीकी के साथ बहुत काफ़ी आपका ताल्लुक लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना सुनते हैं या सुनते रहे? देखिए मौसीकी तो मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का, चूँकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप मौसीकी के बगैर रह नहीं सकते, एक रिदम होता है, वो रिदम हर वक्त, ये एक हार्ट बीट है ना, ये एक रिदम, आप रिदम के साथ चल रहे हैं। और मौसीकी नाम है बैलेंस का। आप देखें ना, एक म्यूजिक बज रहा है, उसमें एक बैलेंस होता है, बीट जिसको हम बोलते हैं। अब बैलेंस नाम है, अगर आप पूरी कायनात को मस्खर करें ना, पूरी दुनिया कायनात की अगर वो खूबसूरती बयान करें, तो सबसे खूबसूरत उसमें एक लफ्ज़ आता है बैलेंस, कि जब बैलेंस है ना तो वो बहुत खूबसूरत, नेचर जिसको हम बोलते हैं। तो मौसीकी भी ऐसे है, आप भी हम भी सारे, शेक्सपियर ने तो कहा था कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ फन, कि वो तो रूह की ग़िज़ा है। तो इसलिए अच्छा है, हम तो बचपन से ही मुझे शौक है। बाकी सवाल आपका कि क्या सुनते हैं, देखें अच्छा म्यूजिक चाहे पश्तो में भी होगा ना, पश्तो की समझ नहीं आती, लेकिन आप सुनेंगे वो, अगर आपको मूव करेगा। अंग्रेजी म्यूजिक है, 80 की दहाई में बहुत अच्छा म्यूजिक आया है, उससे इंडिया में तो इंडियन म्यूजिक जो है, क्योंकि वो तो गढ़ है ना, बड़ा मुल्क है, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा आर्टिस्ट हैं वो, और वो तरवीज भी देते हैं, वो इनकरेज भी करते हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ बड़े बड़े गुजरे हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि पॉप भी सुना जाता है, क्लासिकल जो सेमी सा होता है, बहुत प्योर क्लासिकल जरा हजम मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत ये है जनाब सारी बात। तो आखिरी सवाल सर, सियासत की तरफ आने का कोई इरादा, अमली सियासत? मेरा दिल करता है, ख्यास मेरी दुखती रग छेड़ी है, मेरा दिल करता है, लेकिन मैं ना बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ सियासतदान जो होते हैं ना, बड़े जेरे वाले लोग होते हैं, बड़े पावरफुल, यार गालियां निकालो, मैं कहता हूँ यार मुझे कोई इस तरह बुरा भला के यार मैं वो नहीं हूँ, तो मैं तो मंजी मान लगा, मैं उठू ही ना। यार इनको जरदारी साहब को क्या क्या कुछ लोग कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को, इन सब को, लेकिन ये इनकी तरबियत ऐसे होती है, अवामी लोग होते हैं। हम अवामी कहाँ हैं, हमें तो कोई एक दफ़ा कहे हमें रात को नींद नहीं आएगी, यार फयाज मुझे जाते जाते ये बात कहा गया था कि भजन आप तो बड़े झूठे हैं, ये आप तो बड़ा, आपके अंदर तो बड़ा ये है वो है। तो ये तरबियत की बात होती है, दिल करता है, एक कीड़ा है, लोचा आता है कभी कभी, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पहले तैयार करना होगा, और फिर ही है ये सारी चीज़ें हमारा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने जाना जुनैद इकबाल साहब की बातें, और इतना जो उन्होंने आपको वक्त दिया, आपको बताया डिजिटल मीडिया की हिफाजत के बारे में, और आपकी न्यूज़ के बारे में जो सवालात उठाए जाते थे वो भी, उनके जवाब भी आपको क्लियर हो गए। ये ज़फ़र साहब के बारे में हमने बातें की, आफ्ताब साहब के बारे में बातें की, तो इंशाल्लाह ऐसी बातें आपके सामने और लाते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।